سابق ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی شہریار گل میمن جو کہ احسن طریقے سے فرائض انجام دیتے چلے آ رہے تھے، تاہم ان کو سندھ حکومت نے ہٹا دیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن سابق ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن نے 25 مارچ 2021 کو اپنی دستخط سے باقاعدہ ایک خط جاری کیا جو کہ تمام محکمہ جاتی سربراہان کے لیے لکھا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ انڈر ایج اور فیک امپلائز کے بارے میں ان نے تمام تر تفصیلات بتائی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو کہ سابق میونسپل کمشنر فہیم خان کی صدارت میں تھی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، انٹرنل آڈٹ اور لا آفیسر کمیٹی میں شامل تھے، جنہوں نے تمام تر انکوائری کے بعد 387 امپلائز جو کہ بوگس اور فیک قرار دیے گئے تھے، ان کی تمام تر اسکروٹنی کی تھی، ان کے تمام تر کاغذات چیک کیے گئے تھے۔ انکوائری کمیٹی کی طرف سے بتایا گیا کہ اس میں 219 پلس 67 پلس 32 یعنی 318 امپلائز بالکل بوگس اور فیک ہے اور انڈر ایج ہیں، اور اس کی تمام تر تفصیلات بھی ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر نے فراہم کر دی ہے۔ تمام افسران کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ بوگس تھے، جبکہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر نے تمام محکمہ جاتی سربراہان کو بتایا کہ انہوں نے 318 غیر قانونی فیک بوگس انڈر ایج امپلائز کی تمام تر فہرست تیار کر کے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو روانہ کر دی تھی، جس کا نمبر DMC کے 2021-032 8 فروری 2021 بتایا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ یہ تمام تر بوگس غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسکروٹنی کمیٹی میں انٹرنل آڈٹ آفیسر اور لا آفیسر بھی موجود ہیں۔ انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں براہ راست ایسے افسران جو کہ HODs جنہوں نے بلوں پر سائن کیے تھے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ ان کے محکمے میں یا ان کے ڈپارٹمنٹ میں غیر قانونی طور پر یہ لوگ آئے ہیں لیکن انہوں نے تنخواہ کا بل سائن کیا، وہ ذمہ دار ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق ایسے لوگ جنہوں نے کمپیوٹر میں نام ڈالا، ڈائریکٹر IT، ڈائریکٹر پیرول اور آڈٹ آفیسر، یہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں دیکھا، جبکہ حیران کن طور پر ذرائع کے مطابق کمیٹی میں موجود انٹرنل آڈیٹر اور اس کے ساتھ ساتھ لا آفیسر نے بھی بل پہ سائن کیے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کمیٹی میں شامل ہیں اور انہوں نے سفارشات پیش کی ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، اور ان میں یہ انٹرنل آڈیٹ اور لا آفیسر بھی شامل ہے۔ یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن حیران کن طور پر وزارت بلدیات ایسے بدعنوان افسران جنہوں نے 318 کی تو یہ لسٹ ہے، مزید بھی ہیں جن سے لاکھوں روپے بھی بٹورے، جبکہ ہمارے پاس کنفرم اطلاع ہے کہ ایسے ملازمین جو کہ بوگس اور فیک ہیں اور 50 سال کی عمر میں بھرتی کیے گئے، وہ تاحال تنخواہ لے رہے ہیں۔ انڈر ایج ملازمین بھی فی الحال تنخواہ لے رہے ہیں اور تاحال ڈیوٹیوں پر تعینات ہیں۔ حیران کن طور پر 7 ماہ سے رکنے والی تنخواہ میں ملازمین فاقہ کشی کا شکار ہیں، لیکن من پسند لوگ تاحال محفوظ ہیں۔ یہ انکوائری مکمل ہو تو باقی نام ہم بتائیں گے جو 7 ماہ کے دوران محفوظ رہے اور ان کی تنخواہ بھی کھلی ہوئی ہے، اس میں ہیلی کاپٹر اور اڑن تشتریاں بھی ہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیات نیوز۔